جناب علی، جناب مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں. وظائف کے لیے ایک سوال ہے اور ایک سوال قبلہ میرا بھی ہے، اگر آپ دونوں کے جواب دے سکیں. پہلے میں یہ سوال بھی کر دیتا ہوں کہ یہ صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی نوکری دی ہے کہ میرے فیصلوں سے کمپنی کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور میری ذرا سی غلطی سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی یعنی میں بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پر ہوں کمپنی کی. مسئلہ ہے کہ میرے میں ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے. میں لوگوں سے مشورے وغیرہ بھی کرتا ہوں لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیشن تو میں نے لینا ہوتا ہے، تو میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، الجھ جاتا ہوں. تو مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں فیصلہ کروں اور صحیح فیصلہ کروں. یہ ایک سوال ہے. عمومی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا قرآن مجید کی مختلف آیات سے اپنے طور پر اس کو وظیفے کے طور پہ اخذ کرنا ٹھیک ہے؟ مثلا یعنی اگر ہم سورہ یونس میں وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں سبحان انی کنت من الظالمین، کہ بھئی اس وقت وہ اس صورتحال میں تو انہوں نے دعا پڑھی، تو میں ایسے اخذ کروں کہ اچھا کسی مشکل میں اگر پڑ جاؤں تو میں یہ دعا پڑھ لوں. یا موسیٰ علیہ السلام نے اگر وہ جو آپ نے کل سارا پس منظر بتایا تھا رب اشرح لی صدری، تو میں یہ دعا کر لوں. کہیں اگر مجھے اپنی پریزنٹیشن دینے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں یہ دعا پڑھ لوں. یا مثلا اصحاب کہف کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس طرح سلا دیا ان کو، تو اگر رات میں سونے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ اپنے طور پر اس انداز سے اخذ کر لینا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک؟ یہ دونوں باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے اور یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو دین سے دور ہیں اور اس لائن میں آ گئے ہیں، وہ لوگوں کو بڑا ڈراتے ہیں. او یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، الٹا ہو جائے گا. ہاں جو وظیفہ پڑھنا مجھ سے پڑھنا، مجھ سے پوچھ کر پڑھنا. یعنی نماز بھی آپ سے پوچھ کر پڑھنا، نفل بھی آپ سے پوچھ کر پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ سے پوچھ کر کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے قرآن کریم کی تلاوت، اس کا تو حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. میں کتنی آیت کریمہ گنوا دوں آپ کو، یہ تو حکم ہے. اور سر میں معافی چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بھی میں نے سنا معوذتین کے بارے میں سنا کہ بھئی سورہ فلق سورہ ناس کا تو ہم سے کہا ہے انہوں نے بالکل نہ پڑھنا، بہت بھاری صورتیں ہیں اس لیے ہم یہ نہیں پڑھتے، بہت بھاری صورتیں. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. اچھا، اسی طریقے سے جو اشاریہ آپ نے دیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، آج اصحاب کہف کی دعا ہے، یہ دعائیں معروف ہیں. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، جنت واجب ہو گئی صحابی رسول پر کہ تو ہر اس میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ مجھے محبت ہے. تو فرمایا کہ جا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہی ایک خاص تناظر میں ہوا ہے. صحیح. تو یہ آیات کریمہ ایسی ہیں، یہ وظائف ایسے ہیں، اور جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں تو ان کو بغیر اجازت کے پڑھنا چاہیے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی اجازت سے بڑھ کر کوئی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس میں معافی میں چونکہ سوالات اس میں یعنی تعداد کا بھی کوئی معاملہ ہے، میں 5 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں تو 5 مرتبہ پڑھ لوں، 3 مرتبہ، یا یہ کہ نہیں اتنے مرتبہ پڑھو گی تو ہی ہوگا ورنہ کیسا وظیفہ ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی کام کر دے آپ کا. بات یہ ہے ہاں کچھ وظائف کی تعداد ہوتی ہے، اس میں اتنا ضرور ہے کہ ویسے آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ لیں. خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ میں کتنی تعداد میں پڑھوں، تو وہ آپ کے معمولات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کہے گا کہ آپ اتنی تعداد میں اس کو پڑھ لیں، پھر اسی تعداد میں پڑھیں. اسی طریقے سے کچھ وظائف ہوتے ہیں جو ذرا سے جلالی ہوتے ہیں، تو ان میں پھر اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. سر پر کسی کا ہاتھ رہنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی کی اجازت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہوگی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی، اس تعداد میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ پھر آپ کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پے تکمیل تک پہنچائے گا. اس کا اطلاق قرآنی آیات پر بھی ہوتا ہے، جلالی والے جو آپ نے معاملہ بتایا؟ قرآن کریم کی آیات پر نہیں ہوتا. قرآن کریم کی تو کوئی بھی آیت آپ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک آیت کو بطور وظیفہ لے کر بے اندازہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں پانی ہے نا، آپ کو پیاس لگی ہے، 1 گلاس پی لیں، 2 گلاس، 10 گلاس پئیں گے ایک وقت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، یہ بھی کام ہے یہ بھی کام ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہ برداشت نہ کر پائیں، تو کم تعداد میں پڑھیں گے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو جو قرآن و حدیث میں تعلیم نہ کیا گیا ہو، اس کو کسی سے پوچھ کر پڑھیں اللہ والے سے، وہ بہتر ہے. اچھا، یہ جو ریحان صاحب ہے نا، یہ بڑا ایک
यानी यूं समझ लें कि मसला है। एक तो ये इतने बड़े मनसब पर हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझ में कुव्वत फैसला नहीं है। सही है। आप में कुव्वत फैसला है। अच्छा। हाँ, आप इदराक नहीं कर पा रहे। आपको अपने आप पर एतमाद नहीं है। अच्छा, मशवरा करना वशाविरहुम फिल अम्र, कुरान करीम में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई भी अहम मामला होता, हालांकि आका के फैसले से बढ़कर किसी का फैसला नहीं है ना, सवाल ही नहीं है। उसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए कि मैं इतने अजीम मनसब पर होने के बावजूद मशवरा ले रहा हूँ, लेकिन मशवरा हर किसी से नहीं लिया जाता। हर चलते फिरते आदमी से हाँ भाई मशवरा दो, हाँ भाई मशवरा दो। ऐसा मशवरा लेने वाला कभी भी अपना काम नहीं कर सकता और कंफ्यूज हो जाएगा। जी जी जी। सबसे पहले कोई अहम मसला हो, मामला दरपेश हो, तो आप थोड़ा सा खुद डिसीजन लें कि मुझे ये काम करना है, ठीक है ना, इस तरीके से करना है, जो बेहतरीन चीज हो वो आप बुरे कर लाएं। फिर उसके बाद जो आपके करीबी दोस्त हैं ना, जो समझदार हैं, उनसे मशवरा लें, मशवरा मिल जाता है और फिर आपको एक लाइन मिल जाती है। सही। यानी जो चीज आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वो उस मनसब पर रहते हुए अपनी कंपनी के लिए कीजिए। दूसरी बात यह है कि नमाजों की पाबंदी ये जरूरी है। सही है। और ये आयत करीमा जो है ना, जब असहाबे कहफ बिल्कुल बेयारो मददगार थे और दकियानूस बादशाह उनके पीछे लगा हुआ था, मैं यहाँ वीवर से भी कहूंगा कि सूरह कहफ पढ़िए, इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़िए, आपको अल्लाह ताला की रहमत ऐसी नजर आएगी। मजबूर और लाचार होकर फिर ये दुआ पढ़िए। ये दुआ क्या है? सूरह कहफ की आयत नंबर 10, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आप इस दुआ में अपने आप को उसके सुपुर्द कर रहे हैं। ए हमारे रब, हम पर अपने यहाँ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया फरमा। बात खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। अब मैं ज्यादा तादाद में नहीं बताऊंगा आपको। सुबह शाम फजर के बाद और असर के बाद 11-11 मरतबा जाए नमाज पर बैठकर पढ़ लें, तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। अव्वल आखिर तीन बार दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको सही रास्ता अता फरमाएगा। आपका जो डिसीजन पावर है इंशाअल्लाह वो बढ़ेगा। और एक और चीज, हादी अल्लाह ताला का नाम है, हिदायत देने वाला। या हादी, जब भी ऑफिस जाएं कम से कम 11 मरतबा अल्लाह ताला हिदायत देंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत नवाजिश। वक्फा लेते हैं और इंशाअल्लाह मीज़ान के दस्तरखान पर उलमा कराम से एक और मुख्तसर नशिस्त भी है इंशाअल्लाह।